میری ماں پھپھو سے نفرت کرتی تھی اور ان کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتی تھی۔ پھپھو کے بیٹے کے ساتھ میری بڑی بہن کی بات طے تھی، مگر میری ماں کا کہنا تھا وہ غریب ہیں، جاہل ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، اس لیے میری بہن کا رشتہ کہیں اور کر دیا۔ بابا بہت اداس تھے، وہ چاہتے تھے میں ان کے بھانجے سے شادی کروں، مگر میری ماں نے میری منگنی بڑی بہن کے دیور سے کر دی، اور میرے منگیتر نے جب میری عزت پر حملہ کیا، میرے کپڑے پھاڑے، میں روتی گھر آ گئی۔ تبھی وہاں پر پھپھو کا بیٹا بلال بھی اچانک آ گیا اور میری حالت دیکھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مما پھپھو آئی ہیں۔ صنم مراد اور ان کی بڑی بیٹی کنزا مینیکیور اور پیڈیکیور کرنے میں مصروف تھی، جب چھوٹی بیٹی منزہ نے پرجوش انداز میں آ کر اطلاع دی۔ نند کا سن کر صنم مراد کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ کیا مصیبت ہے، اتنی دور آ گئی ہوں پھر بھی ان لوگوں کو سکون نہیں ہے، جب دل کرتا ہے منہ اٹھا کر چلی آتی ہیں۔ جاہل پینڈو لوگ، اندر آ گئی ہیں ابھی یا گھر سے باہر ہیں اور تم ان کے سامنے تو نہیں گئی تھی؟ اپنی نند کو کوسنے کے بعد صنم مراد نے منزہ سے سوال کیا تو وہ گڑبڑا گئی۔ ماما پلیز، آپ کیوں پھپھو کے آنے پر اس طرح موڈ کو خراب کرتی ہیں؟ اتنی تو اچھی ہیں، وہ اور بابا بھی تو کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ان کے آنے سے تمہاری نصیحت نہیں مانگی، میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ منزہ کے سمجھانے پر صنم مراد کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ انہوں نے ڈانٹ کر پوچھا تو منزہ سہم گئی، البتہ کنزا نے تنزیہ مسکرا کر کہا، اس کی وضاحتوں سے سمجھ جانا چاہیے آپ کو مما۔ بابا کی چہیتی نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہوگا اور پھر آ کے آپ کو اطلاع دی۔ جتنی کوشش کر لیں اسے آپ ان سب سے دور کرنے کی، یہ بابا کی چمچی انہی کے رشتہ داروں سے زیادہ خوش ہوتی ہے۔ کنزا کے بیزار لہجے پر منزہ کا دل دکھا تھا۔ اس نے منمناتے ہوئے کہا، وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہیں اور میں ان کو بتا چکی ہوں کہ آپ بھی گھر پر موجود ہیں۔ اپنی ماں کو بتا کر منزہ رکی نہیں بلکہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل بہت اداس ہو رہا تھا، آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا۔ وہ اپنی آنکھوں کے رویے کبھی بھی نہیں سمجھ پاتی تھی، آخر برائی کیا تھی؟ پھپھو کے آنے میں جو مما کا اتنا موڈ خراب ہو جاتا ہے، وہ تو ہمارے گھر زیادہ رکتی بھی نہیں ہے، اور جب بھی آتی ہیں اتنی ڈھیروں چیزیں لاتی ہیں۔ بابا نے تو کبھی بھی مما کے بہن بھائی کے آنے پر منہ نہیں بنایا، جو آتے بھی خالی ہاتھ ہیں اور اتنا ڈھیر سارا ٹھونس کر جاتے ہیں۔ ان کے آنے پر ہمیشہ بابا کا بجٹ آؤٹ ہوتا ہے اور وہ پریشان ہوتے ہیں، جبکہ پھپھو کے آنے پر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ مما نے کبھی انہیں کھانے تک روکنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ اتنا بے رخی سے پیش آتی کہ پھپھو خود ہی جلدی واپس چلی جاتی۔ منزہ کو بہت برا لگ رہا تھا، پھپھو کے لیے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی اور کوئی ان کے پاس جانے کو تیار نہیں تھا۔ خود منزہ کا بھی اب دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ پھپھو کا سامنا کرے۔ اس کا اترے چہرے سے پھپھو کو سب سمجھ آ جانا تھا۔ اتنا دل برا ہوگا ان کا یہ جان کر کہ اس گھر میں ان کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ اپنے کمرے کے واش روم میں جا کر پانی کے چھینٹے مارنے منہ پر مارنے لگی تاکہ خود کو فریش کر سکیں، جبکہ اس کی بات سن کر صنم مراد کا خوشگوار موڈ غارت ہو کر رہ گیا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا اپنی چھوٹی بیٹی کا گلا دبا دیں۔ 8ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، مگر مجال ہے جو عقل نام کی کوئی چیز اس میں آئی ہو۔ ایک میری ہے، کنزا ہے، اتنی چھوٹی عمر سے
اس نے ماں کے اشاروں کو سمجھنا شروع کر دیا، مگر یہ بے وقوف جتنی کوشش کی سسرال سے دور رہنے کی، یہ اسٹوپڈ انہی پر چلی گئی تھی۔ عقل سے فارغ اپنے جیسے لوگوں میں خوش ہونے والی 1000 بار کہا ہے، پہلے کنفرم کیا کرو دروازے پر کون ہے، پھر دروازہ کھولا کرو، مگر نہیں، اس نے ہمیشہ میری بات کے الٹ چلنا ہوتا ہے۔ اب جا کے اس محترمہ کو منہ لگانا پڑے گا۔ صنم مراد دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گئیں، جیسے تیسے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور برے دل کے ساتھ کمرے سے باہر نکلیں۔ جاتے ہوئے انہوں نے کنزا سے پوچھا، تم نہیں آؤ گی اپنے باپ کی لاڈلی کا دیدار کرنے؟ ان کی بات پر کنزا بولی نہیں، مما میرا موڈ نہیں ہے ان پینڈو لوگوں کے منہ لگنے کا، پلیز آپ کوئی بھی بہانہ کر دینا، میں نہیں آؤں گی ان کو ملنے۔ کنزا کی بات پر صنم مراد نے فخریہ انداز میں اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ ان کی یہ بیٹی ہاؤ بہو ان پر گئی تھی، انہیں کبھی بھی اس پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ڈرائنگ روم میں صنم مراد کو آتا دیکھ کر اس کی نند بہت جوش سے ملنے کے لیے آگے بڑھی، مگر ان کے خراب موڈ پر نظر پڑتے ہی وہ سمجھ گئیں۔ ان کی آمد ان کی بھابھی کو ناگوار گزری۔ صنم مراد نے بس رسمی سا اپنی نند سے ہاتھ ملایا، گلے ملنے کی زحمت گوارا نہیں کی تو سعدیہ بیگم پھیکا سا مسکرا کر بیٹھ گئیں۔ اپنی بھابھی کا رویہ ان کا ہمیشہ دل دکھاتا تھا، مگر وہ اپنے بھائی کی محبت میں پھر بھی دوڑی چلی آتی۔ صنم بھابھی چاہے جتنے بھی منہ بنا لیتی، مراد بھائی پھر بھی اس کے آنے پر خوش ہوتے تھے اور ان کو بہت احترام دیتے تھے، اور بھائی کی وجہ سے وہ اپنی بھابھی کے زہریلے رویے برداشت کرنے پر مجبور تھیں۔ کنزا کہاں ہے بھابھی؟ نظر نہیں آ رہی۔ سعدیہ بیگم نے بہت محبت سے اس کا پوچھا تو صنم مراد کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ وہ سو رہی ہے۔ سعدیہ رات بھر پیپرز کی وجہ سے جاگتی رہی ہے تو دن میں اس کی نیند خراب نہیں کرتی میں، اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ پلیز برا نہ ماننا، یہ تمہارا بیٹا ہے، اللہ کتنا تیل لگایا ہوا ہے، جہاں تک کہ اسمیل آ رہی ہے، میرا تو جی مت لانے لگا ہے، کم از کم کہیں جاتے ہوئے تو اسے تیل مت لگایا کرو۔ صنم مراد سعدیہ کا کنزا کے لیے والہانہ پن اچھی طرح سمجھ رہی تھی، اس لیے رخت لہجے میں کنزا کے سونے کا بتا کر فوراً ہی اس کے بیٹے پر چوٹ کی تھی، جو کنزا سے 5 سال بڑا تھا اور اب جوان لڑکا تھا۔ بچپن میں ان دونوں بہن بھائیوں نے آپس میں رشتہ جوڑنے کی بات کی تھی۔ صنم کو اس وقت بھی یہ بات زہر لگی تھی اور اب بھی وہ اسی بات پر قائم تھی کہ وہ کسی صورت بھی ان لوگوں میں اپنی بیٹی نہیں بیاہے گی، اس لیے جتنا اس سے ہو سکتا تھا وہ سعدیہ کا دل برا کرتی تھی تاکہ وہ خود ہی اس رشتے سے دستبردار ہو جائے، مگر وہ عجیب ڈیٹھ مٹی کی بنی تھی۔ لاکھ برا رویہ اپنا لو پھر بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ سعدیہ کو دیکھتے ہوئے صنم دل میں اسے خوب گالیوں سے نواز رہی تھی، جبکہ ماں کے ساتھ ممانی کا رویہ دیکھ کر بلال کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ بہت چھوٹا تھا، جب یہاں آیا تھا تب اسے رویوں کی پہچان نہیں ہوتی تھی، مگر اب وہ جوان تھا، ممانی کا رویہ اسے اچھی طرح سمجھ آ رہا تھا، اور ماں کے زاویوں سے بھی صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ پہلی بار نہیں، وہ ہمیشہ ہی ایسے رویے جھیل کر جاتی تھی۔ اسے اپنی ماں پر غصہ آنے لگا، کیا ضرورت تھی ایسی تنگ مزاج اور بد دماغ عورت کے گھر آنے کی، جس عورت میں اتنا لحاظ اور ظرف نہیں کہ کچھ دیر کے لیے آئی نند کو عزت دے سکے۔ ہم کون سا اس تنگ دل عورت کا دیا کھاتے ہیں
جو ایسے بے رخی برت رہی ہے، ایسی بھی کیا محبت بھائی سے جب بندہ اپنی تذلیل کو بھی پی جائے۔ بلال کو شدید حد تک احساس ہو رہا تھا۔ اس نے نارمل ہیئر آئلنگ کی ہوئی تھی۔ وہ اسٹوڈنٹ تھا اور پڑھتے ہوئے اکثر دماغ خشک ہو جاتے ہیں، بس اسی وجہ سے، اور آئل بھی اچھے والا تھا، دیسی نہیں۔ مگر ممانی کا لہجہ ایسے تھا جیسے پتہ نہیں وہ سرسوں کے تیل میں نہا کر آیا ہو، اور بھتیجی کو بلانے پر جس طرح سرد مہری سے انہوں نے جواب دیا تھا، وہ بھی بلال نے اچھے سے محسوس کیا۔ وہ بہت مشکل سے وہاں 1 گھنٹہ بیٹھا اور اس کے بعد اپنی ماں کو چلنے کا کہا۔ بیٹے کا مزاج دیکھ کر سعدیہ بیگم کو پچھتاوا ہوا۔ ان کو شدت سے احساس ہوا تھا بلال کو یہاں لانے کا ان کا فیصلہ نہایت غلط تھا۔ بھابھی کے رویے نے بلال کا دل دکھایا تھا۔ سعدیہ بیگم کو اس بات کا احساس تھا۔ کنزا تو سرے سے ملنے ہی نہیں آئی، البتہ منزہ بعد میں بھی ان کے پاس بیٹھی رہی اور بہت محبت سے پھپھو کے ساتھ باتیں کیں، اور پھر ماں نے اسے آنکھیں دکھا کر وہاں سے ہٹنے کا اشارہ دیا، اور وہ اشارہ سعدیہ بیگم اور بلال کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہا۔ تب بلال فوراً چلنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ چاہتی تو صنم مراد بھی یہی تھی، وہ ان کو جلد سے جلد چلتا کرنا چاہتی تھی، مگر مراد کی کال نے صنم کو اپنا موڈ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ جنہوں نے بتایا تھا کہ وہ گھر آ رہے ہیں، اور اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ صنم نے ان کی بہن کے ساتھ کیا رویہ رکھا تو ان کی خیر نہیں تھی۔ ہر معاملے میں صنم کی ماننے والی مراد اپنی بہن کے معاملے میں بیوی کی بالکل نہیں سنتے تھے۔ صنم نے اوپری دل سے سعدیہ کو کھانے پر رکنے کا کہا تاکہ بعد میں شوہر کو بول سکے۔ اس نے کھانے کا کہا تھا، مگر سعدیہ بیگم سے پہلے بلال بولا نہیں، ہم بس گھر جا کر کھانا کھا لیں گے۔ اس کے اٹھنے پر سعدیہ بیگم کو بھی اٹھنا پڑا۔ گیٹ پر ان کی مراد صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بہت گرم جوشی اور محبت سے سعدیہ کو گلے سے لگایا، بلال کو بھی گلے لگا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور بہت محبت سے بولے، ماشاءاللہ کتنا جوان ہو گیا ہے میرا بیٹا، لگتا ہی نہیں یہ وہی بلال ہے۔ کہتا بھی ہوں میں تمہیں، سعدیہ بچوں کو میرے پاس لے آیا کرو، میں ان سب کو بہت یاد کرتا ہوں، مگر تم اکیلی آتی ہو۔ آج بھی تم صرف بلال کو لائی ہو، اگلی دفعہ نمرا اور سارا کو بھی ساتھ لانا۔ اور تم جا کیوں رہی ہو؟ کس وقت آئی تھی؟ کھانا کھا کر جانا، چلو میرے ساتھ اندر۔ مراد کی بات پر بلال منہ کھولنے لگا۔ جب سعدیہ بیگم نے بلال کو ٹھہوکا دیا، جانتی تھی اگر بلال نے منہ کھولا تو ان کا بھائی شرمندہ ہوگا، کیونکہ بلال نے کچھ نہیں چھپانا تھا، اس لیے جلدی سے خود بولی، نہیں بھائی صاحب، اب میں جاؤں گی، دل تو میرا بھی بہت ہے آپ کے پاس رکنے کا، مگر کیا کروں، بچیاں گھر میں اکیلی ہیں، ان کے والد ساتھ والے گاؤں میں گئے ہوئے ہیں، میں بھی بس اپنے چیک اپ کے لیے شہر آئی تھی، اور بلال تو ہوتا ہی یہیں ہاسٹل میں ہے، تو اس کے لیے گاؤں جانے سے پہلے یہاں ملنے آ گئے، انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے اور آپ کے پاس کھانا بھی کھائیں گے۔ سعدیہ بیگم نے معذرت خواہانہ لہجے میں اگلی ملاقات کا وعدہ لے کر مراد کو خاموش کروایا، اور کچھ نہ جانتے ہوئے بھی مراد کو بیوی کے مزاج کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ انہوں نے سر جھٹکا اور کہا، جتنی بھی کوشش کر لوں میں اس عورت کا مزاج نہیں بدل سکتا، ہر حربہ آزما کر دیکھ لیا، مگر اس کے دماغ میں ایک ہی خناس بھرا ہے، میکے والوں کے علاوہ کسی کو بھی یہ گھاس نہیں ڈالنا۔ میں تو اب بچیوں کی وجہ سے خاموش رہنے لگا ہوں۔ سعدیہ بیگم کے بہانوں نے مراد کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔
اس لیے وہ بہت افسوس سے بولے تو سعدیہ بیگم نے انہیں تسلی دی، ایسی بات نہیں ہے بھائی، آپ اپنا دل برا مت کریں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ جتنا بھی برا رویہ اپنا لیں میں اپنے بھائی کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ سعدیہ بیگم کی بات پر جہاں مراد کو خوشی ہوئی وہیں بلال کا سکون غارت ہوا تھا۔ گھر آ کر اس نے اپنی ماں سے اسی بات پر لڑائی بھی کی، کیا ضرورت ہے بار بار وہاں جانے کی؟ پتہ نہیں مومانی اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہیں، اور آپ ہیں کہ بار بار بھاگی چلی جاتی ہیں۔ آئندہ میں آپ کو وہاں نہیں جانے دوں گا، اور آپ کی بھتیجی کو اتنی تمیز نہیں کہ آ کر پھپھو کو سلام کر لے، اور آپ اسے لے کر پتہ نہیں کون کون سے خواب دکھا رہی ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں امی اس معاملے میں آپ کی بالکل بھی نہیں سنوں گا۔ بلال کی بات پر سعدیہ بیگم دھیما سا مسکرائیں، وہ جانتی تھیں ان کا بیٹا بہت فرما بردار ہے، کبھی ماں کے فیصلے سے انکار نہیں کرے گا۔ وقت گزرتا گیا، کنزا ماسٹرز کے اگزام دینے میں مصروف تھی جب صنم مراد نے اپنے شوہر مراد سے مشورہ کیے بغیر کنزا کا رشتہ اپنے بھتیجے فراز کے ساتھ طے کر دیا۔ اس بات پر مراد صاحب بہت برہم ہوئے۔ انہوں نے کنزا کی بات بلال سے طے کی تھی، انہوں نے صنم کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کرنا چاہا تو کنزا بول پڑی، پلیز ڈیڈ، آپ نے ہمیں ہماری مرضی کی زندگی گزارنے دی، اور اب اتنے اہم فیصلے پر آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں فراز کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ماما نے میرا رشتہ میری مرضی سے کیا ہے، مجھے بلال میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے۔ بیٹی جوان تھی اور خود سر منہ زور بھی، اس کی ہٹ دھرمی نے مراد کو چپ لگا دی۔ برے دل کے ساتھ بہن سے معذرت کرتے ہوئے انہوں نے فراز کو بطور داماد تسلیم کر لیا۔ سعدیہ بیگم رشتہ ٹوٹنے پر بہت افسردہ ہو کر کئی دن روتی رہیں۔ بلال ویسے تو رشتہ ختم ہونے پر بہت ہی خوش تھا، مگر ماں کی رنجیدگی نے اسے بہت پریشان کیا۔ اپنی مومانی اور اس کی بیٹیوں سے شدید نفرت محسوس ہوئی، مگر پھر سعدیہ بیگم نے اپنے بھائی کی خاطر صبر کیا اور پھر پیچھے ہٹ گئیں تو صنم مراد نے شکر کا کلمہ پڑھا اور بیٹی کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئی۔ کنزا بھی پسند کا ساتھی پا کر بہت خوش تھی، اسے ویسے بھی آزاد خیال اور ماڈرن لوگ پسند تھے، جبکہ پھپھو کا گھرانہ تو ایسا نہیں ہوگا، اور ان کا بیٹا تو بالکل بھی قابل برداشت نہیں تھا۔ صنم مراد نے کنزا کے اگزامز ختم ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا اور کنزا کو فراز کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پھر سے کوئی رولا پڑے اور یہ رشتہ کٹائی میں پڑ جائے۔ بہت مشکلوں سے انہوں نے اپنی نند سے جان چھڑائی تھی۔ مراد ان دنوں بہت اداس اور خاموش رہنے لگے تھے۔ منزہ ان کا درد محسوس کرتی تھی، اسے اپنے باپ سے بہت محبت تھی اور ماں کی خود غرضی پر اس کا دل دکھتا تھا، اور بہن ماں سے بھی 10 ہاتھ آگے تھی۔ اس نے اپنی بہن کو سمجھانا چاہا تھا، مگر کنزا نے اس کو ڈانٹ کر خاموش کرا دیا۔ ماں نے بھی اسے ڈانٹ کر باپ اور پھپھو کی ہمدردی سے روکا تھا۔ کنزا کی شادی پر پھپھو مہمانوں کی طرح آئیں، وہ بہت دکھی تھیں۔ بچپن سے انہوں نے کنزا کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھا تھا۔ بہن کی اداسی کو محسوس کرتے ہوئے مراد صاحب بہت کچھ سوچتے رہے۔ پھر کنزا کی شادی کے بعد منزہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر میں تم سے کوئی فرمائش کروں تو کیا تم میری بات کو مانو گی؟ باپ کی بات سن کر منزہ نے فوراً سے
ہاں میں سر ہلایا تو مراد صاحب بولے، میں چاہتا ہوں تم میرے بھانجے بلال سے رشتہ کر لو، بہت اچھا لڑکا ہے۔ منزہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بلال اس سے پورے 10 سال بڑا تھا اور بابا چاہتے تھے کہ وہ اپنے سے 10 سال بڑے مراد سے شادی کر لے۔ پہلی بار منزہ کا دل اپنے باپ کی طرف سے برا ہوا۔ شاید اس کی ماما ٹھیک کہتی تھیں، اس کے بابا کو اپنی بہن کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ابھی تو جب کنزا اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوئی، وہ منزہ کو اس رشتے کے لیے مجبور کرنے کے لیے آ گئے۔ پھپھو یا ان کے بیٹے سے منزہ کو اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر اپنے سے 10 گنا بڑے مرد کے ساتھ شادی کرنا منزہ کو کبھی بھی پسند نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ جیون ساتھی کے طور پر ہم عمر یا زیادہ سے زیادہ 1-2 سال بڑا لڑکا پسند کرتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے باپ کو کیا جواب دے، اور اس کی یہ مشکل اس کی ماں نے اور بھی آسان کر دی، جو اسی وقت کمرے میں داخل ہوئیں۔ جب اس کا باپ یہ فرمائش کر رہا تھا تو وہ چیخ پڑی، میں نے بہت مشکلوں سے اپنی بڑی بیٹی کو جاہل لوگوں سے دور کیا، اور اب آپ چھوٹی کے پیچھے لگ گئے۔ کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ وہ کنزا سے بھی بڑا تھا اور منزہ تو بہت معصوم ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ کی بہن سے شدید نفرت کرتی ہوں، اور اس کو بس بھائی کی دولت میں حصہ ڈالنا ہے۔ ابھی زور ڈالا ہوا محبت کا اگر آپ نے منزہ کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں اپنی جان لے لوں گی۔ مجھے اپنی بیٹیاں بہت عزیز ہیں، عزیز تو آپ کو بھی ہونی چاہیے۔ شہری اور آسائش بھری زندگی دے کر آپ گاؤں میں اپنی بیٹی کی زندگی خراب کرنا چاہتے ہیں؟ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ تم فکر نہیں کرو، منزہ تمہاری ماں ابھی زندہ ہے۔ یہ کہہ کر صنم وہاں سے چلی گئی۔ مراد صاحب نے سوالیہ نظروں سے منزہ کی طرف دیکھا تو منزہ نے اپنا سر جھکا لیا۔ پہلی بار اسے اپنی ماں کی باتیں بالکل درست لگیں۔ ماں پر پیار آنے لگا۔ شکر ہے ماما تھیں، ورنہ بابا اس کے ساتھ نہ جانے کیا کر بیٹھتے۔ اور اس کا جھکا سر دیکھ کر مراد صاحب اس کا جواب سمجھ گئے۔ وہ سمجھتے تھے ماں بہن کی نسبت منزہ سمجھدار ہے، مگر اس معاملے میں وہ بھی اپنی ماں بہن جیسی تھی۔ اس روز کے بعد سے مراد نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور نہ دوبارہ اپنی بہن کو گھر بلوایا۔ صنم مراد تو بہت خوش تھیں، البتہ منزہ باپ کی خاموشی کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنے باپ سے بات کرنے کی کوشش کرتی وہ بھی ہو ہاں میں جواب دیتے تھے۔ اس بات نے منزہ کو پریشان کر دیا اور صنم سمجھ گئیں وہ اپنی بیٹی کی ناراضگی دکھا کر مجبور کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بات صنم نے اپنی بڑی بیٹی کنزا کو بتائی تو وہ فوراً بولی، مما بابا منزہ کو قابو کر لیں گے۔ آپ جانتی ہیں وہ سٹوپڈ شروع سے بابا کے کلوز رہی ہے۔ میں تو کہتی ہوں آپ منزہ کا رشتہ شیراز کے ساتھ کر دیں۔ میں آپ سے یہ بات کہنے والی تھی۔ ممانی منزہ کو شیراز کی دلہن بنانا چاہتی ہیں۔ شیراز بھی منزہ کو پسند کرتا ہے۔ کنزا کی بات سن کر صنم خوش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تم کل ہی بھابھی کے ساتھ منزہ کا ہاتھ مانگنے آؤ۔ میں اس بار بھی کوئی دیر نہیں کروں گی۔ اور پھر ویسا ہی ہوا جیسا صنم چاہتی تھی۔ اگلے چند دنوں میں منزہ کی منگنی شیراز کے ساتھ ہو گئی۔ اپنی ماں کے فیصلے پر منزہ بھی دل سے خوش تھی۔ شیراز بلال سے بہتر تھا۔ وہ منزہ سے 1 سال کا بڑا تھا، مگر چند ہی دنوں میں منزہ کی خوش فہمی دور ہو گئی۔ جب منگنی کے بعد شہراز کی محبت کے نام پر اوٹ پٹانگ باتیں شروع ہو گئیں، اور ایک روز شیراز اپنے ایک دوست کے گھر پارٹی میں منزہ کو لے گیا۔ وہ منزہ کو
اپنے دوستوں سے ملوا رہا تھا جو بہت عجیب تھے اور انتہائی غلیظ نظروں سے منزہ کا سر سے پاؤں تک جائزہ لے رہے تھے، مگر شیراز کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ البتہ وہ بھی وہاں موجود لڑکیوں کے ساتھ مذاق کے نام پر گھٹیا حرکتیں کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر منزہ کا دل بہت برا ہوا۔ وہ واپس جانا چاہتی تھی مگر شیراز کا موڈ نہیں تھا، اور پھر شیراز نے ڈانس کرتے ہوئے شراب پی لی اور نشے میں جھولتے ہوئے منزہ کو بہلا کر تاریک گوشے میں لے گیا اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ شیراز کے ارادے جان کر منزہ کی روح تک لرز گئی۔ اس نے شیراز کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا، اور زبردستی کرنے کے چکر میں منزہ کی قمیض دائیں کندھے سے پھٹ گئی۔ تب منزہ نے اپنے بچاؤ کے لیے وہاں پڑا گلدان اٹھا کر شیراز کے سر میں دے مارا اور دیوانہ وار بھاگتے ہوئے اس گھر سے نکلتی چلی گئی۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور کہاں نہیں۔ اس کا جسم سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا، جانے وہ کس مشکلوں سے گھر تک پہنچی تھی۔ جب منزہ گھر پہنچی تو اس کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر مراد صاحب دل تھام گئے، جبکہ صنم مراد کی آنکھیں اس روز کھلی تھیں۔ منزہ نے روتے ہوئے سب کچھ بتایا۔ آج صنم مراد کو چپ لگ گئی تھی۔ اس وقت بلال بھی اپنے ماموں کو کچھ ڈاکومنٹس دینے آیا تھا۔ گھر کا سوگوار ماحول اور منزہ کی حالت اسے بہت کچھ سمجھا گئی، لہٰذا وہ خاموشی سے الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ کسی نے اسے آتا نہیں دیکھا تھا سوائے منزہ کے۔ صنم مراد نے بھابھی کو کال ملا کر شکایت کرنے کی کوشش کی۔ وہ آگے سے چمک کر بولیں، اس میں کون سی برائی ہے؟ منزہ بات کا پتنگڑ بنا رہی ہے۔ اگر شیراز نے کچھ کر بھی دیا تو کیا ہوا؟ شادی بھی تو اسی سے ہونی ہے۔ شیراز کا سخت موڈ خراب ہے۔ منزہ کی حرکت نے اسے دوستوں کے سامنے شرمندہ کیا ہے۔ اپنی بیٹی کو تھوڑا ماڈرن ہونا سکھاؤ۔ ان کی بات نے صنم کے ہوش اڑائے۔ وہ روتے ہوئے مراد سے معافی مانگنے لگی۔ تب مراد نے ایک بار پھر اپنے بھانجے کا آپشن سامنے رکھا تو منزہ اور صنم کو چپ ہوتے بنی شیراز کا روپ دیکھنے کے بعد منزہ کسی صورت اس سے شادی کرنے والی نہیں تھی۔ مراد نے بہن سے بات کیا کہ وہ اگلے دن اپنی بیٹیوں کے ساتھ پہنچ گئیں۔ وہ تو یہی چاہتی تھیں، اور منزہ کا رشتہ بلال سے ہونے کا سن کر کنزہ روتے ہوئے آئی اور بتایا، مما، فراز نے میری زندگی اجیرن کر دی۔ وہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں منزہ کو شیراز کے لیے راضی کروں، ورنہ وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ میں کیا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کی بات سن کر صنم نے اپنا دل تھام لیا۔ وہ کیا سمجھتی تھی اور حقیقت کیا نکلی، مگر وہ بڑی کی خاطر چھوٹی کو گھٹیا لڑکے کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے کنزہ سے کہا، فراز سے کہہ دو اگر پراپرٹی میں حصہ چاہیے تو تمیز کے دائرے میں رہے اور تمہیں الگ گھر میں رکھے، ورنہ وہ کیا، میں اپنی بیٹی کو گھر لے آؤں گی۔ فراز کی لالچی فطرت سے صنم اب خوب واقف ہو چکی تھی اور ان کی دھمکی نے کام کیا۔ فراز بگتا جھکتا خاموش ہو گیا اور کنزہ کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو گیا، مگر کنزہ کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے اپنی حیثیت اچھے سے پتہ چل گئی تھی اور صنم مراد کو بھی احساس ہوا شوہر کے ساتھ ضد لگا کر انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، مگر کنزہ کا گھر بچانے کی خاطر وہ منزہ کی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے بلال بہتر آپشن تھا، جبکہ منزہ بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ بلال ساری حقیقت کو جان چکا تھا۔ وہ اپنے ماموں کی خاطر اسے اپنا رہا تھا، مگر اس نے جو کچھ دیکھا اس کے بعد منزہ کو
کبھی عزت نہیں دے گا، اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بلال نے اسے کسی بات کا تانا نہیں دیا، نہ کبھی اس پر شک کیا۔ وہ اسے بہت عزت اور احترام سے گھر لایا تھا اور اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ اتنی عزت پر منزہ کی آنکھیں بھر آئی۔ بابا ٹھیک کہتے تھے، وہ ہیرا تھا، اور اس کا گھر دیکھ کر منزہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ نام کا گاؤں تھا۔ بلال نے اپنی حویلی کو انتہائی شاہانہ طرز سے بنایا تھا۔ گھر کا ہر کمرہ جدید طرز کا بنا ہوا تھا۔ اس گھر میں رہتے ہوئے منزہ کو بالکل نہیں لگا کہ وہ گاؤں کے کسی گھر میں موجود ہے۔ اور پھر پھپھو، نمرا اور سارا بھی تو اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ بلال کی عزت اور محبت نے منزہ کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا، اور اس کی شاہانہ زندگی دیکھ کر اب کنزہ کو پچھتاوا ہوا تھا۔